کہ جن کا خواب سرور خان کاکڑ صاحب نے دیکھا تھا، آج ان خوابوں کو تعمیر کرنے کے لیے ہم کہ یہ ضلع اور یہ ڈویژن انشاءاللہ تعالی ترقی کی ان بلندیوں کو چھوئے گا۔ آپ کا اپنا ضلع بنانے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے پشین کو ڈویژن بنانے پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والد صاحب آپ اٹھے، ادھر آئے، میرے ساتھ کھڑے ہو۔ آج آپ بھی میرے ساتھ برشور کے لوگوں سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ان لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آپ کو ادھر میں نے تعینات کیا ہے، اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہاں کے اسکول آپ کھولیں گے، یہاں کے اسپتال آپ کھولیں گے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، یہاں کے مشران کی عزت کریں گے، اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ جو سرکار کا ملازم ہوگا وہ سرکار کی ڈیوٹی ضرور دے گا، تاکہ عام آدمی کو اس کا اسکول اس کے گھر پہ کھلے، اس کا اسپتال اس کے گھر پہ کھلے۔ میں آپ سے 6 مہینے بعد یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہاں کے جو اسکول ہیں 254 اسکول، وہ اسکول 254 کا 254 اسکول کھلنے چاہیے، لوگوں کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو جہاں میں جزا دیتا ہوں وہاں میں سزا کا بھی حق رکھتا ہوں۔ اور مجھے پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ آپ ایک بہترین افسر ہیں، آپ نے مختلف اضلاع میں بہترین کام کیا ہے، اور آپ برشور کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اب وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوگا۔ کل رات کو جو افسوسناک واقعہ یارو میں پیش آیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ پنڈال کے سامنے ایک بلوچ کی حیثیت سے، ایک قبائلی آدمی کی حیثیت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان قاتلوں کو اس بلوچستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ان قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ سرفراز بگٹی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ جو ظلم جس نے کیا ہے، میں قبائلی حیثیت سے، سرکاری حیثیت سے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ظالم کے ساتھ آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ ہمارے وہ دوست جو کارزات کے دوست ہیں، وہ مجھے بہت پیارے ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کا پوری جو کمیٹی تھی، ان کے جو مشران تھے، وہ مجھ سے آ کے ملے تھے، اور میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے پہلے مجھے یہ اختیار دیا تھا، اور میں نے یہ اختیار استعمال کیوں کیا کہ یہ نظریہ کیا ہے، یہ بلوچستان میں نئے اضلاع کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ یہ بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو باقیوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو آگے لے کر آنا ہے، انتظامیہ کو ان تک پہنچانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری آپ سے کوئی مخالفت ہے، مجھے دکھ ضرور ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہمارے بھائی ہیں، اور میرا ان سے بھی یہ وعدہ ہے کہ جب انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں ہم جائیں گے تو ان کو پرائورٹی ضرور ملے گی۔ لیکن یہ سوشل میڈیا سے، یہ ہڑتالوں سے، یہ جلوسوں سے میں محروم نہیں ہوں گا، میں بلیک میل نہیں ہوتا ہوں، میں بلیک میل کسی صورت نہیں ہوں گا۔ میرے بھائی ہیں، میرے سر آنکھوں پر ہے، میں ان کی بات سنوں گا، ان کی بات کو توجہ دوں گا، ان کی بات کو احترام دوں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بلوچستان کے لوگ جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں، جو میری عزت کرے گا 10 قدم میں اس کی زیادہ عزت کروں گا، جو میرا احترام کرے گا میں 10 قدم اس کا احترام کروں گا۔ اور اگر بلوچستان میں کوئی یہ سوچے گا کہ سرفراز بگٹی کو بلیک میل کیا جائے گا،
تو میں بلیک میل کسی صورت نہیں ہوں گا. میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں پسماندہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں برشور اور توبرا کاکڑی کے اس آخری گاؤں تک جاؤں گا جہاں پر اس کو میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے ہاں جو پولیس کے تھانے ہیں وہ اس سے پہلے صرف 2 ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی پولیس سے مل کے جتنی تعداد آپ کو چاہیے ہوگی غیرت مند پشتونوں, آپ نے اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہے تو آپ نے پولیس کا ساتھ دینا ہے, آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے, آپ نے ایف سی کا ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے کو ایسے ہی پرامن رکھ رہا ہے جیسے آج یہ علاقہ پرامن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پی ایچ یوز ہیں 12 کی تعداد میں ہیں. انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ 12 کے 12 پی ایچ یوز نہ صرف فنکشنل ہوں گے بلکہ ان پہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز کراچی میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کا یہاں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج ہوگا. آپ کی خواتین جو آپ کے علاج معالجے کے لیے ان کو کوئٹہ جانا پڑتا تھا, ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا, اب ان 12 بی ایچ یوز میں ان خواتین کا علاج ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں یہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور میرے برشور کے بھائیوں, جو وعدے میں نے پچھلے جلسے میں کیے تھے سارے کے سارے میں نے پورے کیے. اسفندیار صاحب اس کی گواہی دیں گے. اور میں ایک وعدہ رہ گیا تھا کہ برشور کو میں نے میونسپل کمیٹی بنانا تھا, وہ وعدہ رہ گیا تھا. کل جب میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے سٹاف کو بلایا کہ میں شرمندہ آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نیچی آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے. تو یہ میں آج آپ کے آرڈرز لے کر آیا ہوں. برشور کو کمیٹی بنایا ہم نے اور یہ آرڈر میں تھما رہا ہوں آپ کے نمائندے کو. اور انشاءاللہ تعالی برشور میں جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کی جو ضروریات ہے, باوجود اس کے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش باقی تھی, لیکن آپ کی خاطر میں نے اس قانون کو بالا طاق رکھا کہ میں نے آپ سے وعدہ جو کر لیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرفراز بگٹی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے سے پھر جائے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ برشور کے لوگوں, آج جو آپ کے خطے میں حالات ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے.